نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لئن بقیت الی قادم لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور یہ خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کے اندر ظاہر کی تھی۔ میرے دوستو، ماہ محرم کی فضیلت میں کچھ موضوع اور ضعیف گڑھی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت تو یہ ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے اور کپڑے کے اندر وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے اوپر فراخی کرے گا، اور جو عاشورہ کی رات کو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے گا وہ پورے سال آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہے گا، اس کی آنکھوں میں درد نہ ہوگا۔ اس کو امام عقیلی نے اپنی مشہور کتاب الضعفاء الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 354 کے اوپر بحث کی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال الامام رحمہ اللہ لا اصل لہ فلم یرہ شیئا، یعنی اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، گویا کہ امام احمد نے اس روایت کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ منہاج السنہ جلد 2 صفحہ نمبر 248۔ ایسی ہی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے وہ پورے سال بیمار ہونے سے محفوظ رہے گا۔ امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور محدثین نے اس کو موضوع اور بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آئیے میں اختصار کے طور پہ چند بدعات کا ذکر کرتا ہوں جو اس مہینے کے اندر پائی جاتی ہیں یا جسے لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سیاہ ماتمی لباس پہننا۔ نمبر 2، تعزیہ بنانا۔ نمبر 3، ڈھول اور تاشے بجانا۔ نمبر 4، مرثیہ خوانی کرنا۔ نمبر 5، نوحہ اور ماتم کرنا۔ نمبر 6، ننگے پاؤں چلنا اور چارپائی الٹ کر رکھ دینا۔ نمبر 7، حضرت حسین سے فریاد کرنا اور ان کے نام نظر و نیاز دینا۔ نمبر 8، حضرت حسین کا منگتا بننا اور چھوٹے بچوں کو سبز کپڑے پہنا کر در در ان سے بھیک منگوانا۔ نمبر 9، شربت اور دودھ وغیرہ کی سبیلیں لگانا۔ نمبر 10، ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ قرار دینا۔ نمبر 11، اس ماہ میں شادی بیاہ نہیں کرنا۔ نمبر 12، قبروں کو لیپنا اور وہاں شیرنی وغیرہ تقسیم کرنا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، گرچہ مورخین کے درمیان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت میں اختلاف ہے، مگر اکثر و بیشتر روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دردناک شہادت ہوئی وہ بھی یہی 10 محرم سن 61 ہجری کے اندر پیش آئی، اور جس طریقے سے اسلام کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، اسلام نے ایک سبق دیا ہے کہ آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائش کریں گے، آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال کی کمی، جان کی کمی، بیماریاں لاحق ہو کر کے اور کھیت اور فصلوں کے اندر کمی پیدا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، مگر جو لوگ آزمائش کے اندر صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر کے ہمیں جانا ہے۔
اسی طرح میرے دوستو آپ غور کریں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک لڑکے کا انتقال ہوا۔ جب وہ آخری وقت کے اندر تھے تو حضرت زینب نے اپنے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھیجا، پیغام بھیجا کہ آپ کے نواسے کا آخری وقت ہے، آئیے اور آپ نواسے کی عیادت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو ان کے نواسے کی روح پرواز ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زانو مبارک کے اوپر نواسے کی لاش کو رکھا اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی یاد رکھو، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا تجھ سے چھین لیا ہے یہ اسی کا دیا ہوا تھا، اور اب بھی جو کچھ تمہارے پاس باقی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، فاصبری واحتسبی، تو اے میری بیٹی صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آخر غور کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسی بہت سی شہادتیں اسلام کے اندر پیش آئی ہیں۔ آپ دیکھیں شروع اسلام کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے شہید کر دیا، ان کی شرمگاہ کے اوپر برچھی مار کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، مگر اسلام کے اندر کوئی ماتم نہیں ہوا، کوئی نوحہ کی محفل نہیں سجائی گئی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے مشرکین مکہ نے پھانسی کے تخت پہ چڑھا کر کے یہی کہا تھا کہ کیا تم پسند کرو گے تمہاری جگہ پہ محمد کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور تمہیں اپنے بال بچوں کے اندر آزاد چھوڑ دیا جائے؟ اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، رب کی قسم ہے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھنے پائے اور میں زندہ رہوں۔ آخر کار تڑپا تڑپا کر پھانسی کی سولی کے اوپر کافروں اور مشرکوں نے ان کی جان لے لی، اور مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالٍ شَلْوٍ مُمَزَّعِ، کہ جب نکلتی جان ہے اسلام پر، جب نکلتی جان ہے اسلام پر، تب نہیں پرواہ ہے مجھ کو جان کی، اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام، اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام، جان جن پر میں نے ہے قربان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ماتم اور نوحہ کی کوئی محفل نہیں سجائی گئی، ان کے نام پہ گریہ زاری کے لیے کوئی مجلس نہیں رچائی گئی۔ ایسے ہی میرے دوستو آپ غور کریں، سوچیں کہ احد کے مقام پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر اور گلے کا ہار بنایا گیا، ان کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی گئی، اور اتنا خطرناک منظر تھا، اتنا خطرناک منظر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر بن عوام سے کہا کہ ماں کو روک دو، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو، علم انگیز ہے قطع برید چہرہ حمزہ،
علم انگیز ہے قطع برید چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید کہ دیدے چہرہ حمزہ۔ کہا زبیر تم اپنی ماں کو آنے سے روک دو۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور کہا ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماموں کے چہرے کو دیکھنے سے تمہیں روک دیا۔ ماں نے کہا بیٹا میں جانتی ہوں، میں اپنے بھائی کی لاش کے اوپر آنسو بہانے کے لیے نہیں آئی ہوں، اپنے بھائی کو دیکھ کر میں داد تحسین دوں گی، اور میں کفن کے کپڑے لے کر کے یہ چادر لے کر آئی ہوں، یہ اس کے اندر میرے بھائی کو دفن کرنا۔ اس واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا گہرا اثر ہوا، اتنا گہرا اثر ہوا کہ میرے دوستو آپ سب جانتے ہیں الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی جب اسلام لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ غور کریں اس واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم تھا، آپ کس قدر رنجیدہ تھے کہ وحشی کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ وحشی تم مسلمان ہو چکے ہو مگر میرے پاس کم آنے کی کوشش کرو، رب کی قسم ہے تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آتی ہے۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال تک زندہ رہے، مگر آپ نے اپنے چچا کی یاد میں کوئی مرثیہ خوانی کی محفل نہیں سجائی، آپ نے ان کی یاد کے اندر نوحہ اور ماتم نہیں کیا، اور نہ اس کا اسلام کے اندر کوئی ذکر پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں اور دوستو بیر معونہ کے اوپر 67 صحابہ کرام کو جو قرآن کے حافظ تھے کافروں نے دھوکہ دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، مگر ان لوگوں کی یاد کے اندر کوئی محفل نہیں سجائی گئی۔ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ ماتم اور گریہ زاری نوحہ کی محفل کا کیا معنی ہے؟ میرے دوستو سن 352 ہجری میں یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 300 سال بعد معز الدولہ دیلمی نے حکم دیا کہ بغداد کے اندر امام حسین کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں، لوگ ماتمی لباس پہنیں اور اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیہ پڑھتی ہوئی، منہ نوچتی اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی نکلیں۔ جو لوگ شیعہ تھے انہوں نے اس حکم کی تعمیل بخوشی کی، مگر اہل سنت خاموش رہے کیونکہ اس وقت شیعوں کی حکومت تھی۔ آئندہ سال سن 353 ہجری کے اندر پھر اس حکم کا اعادہ کیا گیا اور سنی کے اوپر بھی اس حکم کی تعمیل کو نافذ کیا گیا اور انہیں بھی مجبور کیا گیا۔ اہل سنت اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے، آخر کار شیعہ اور سنیوں کے بیچ میں فساد برپا ہوا اور بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ اس کی تفصیل آپ دیکھیں گے البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی مشہور تاریخی کتاب ہے، جلد 10 صفحہ 283، تاریخ اسلام اکبر خان نجیب آبادی جلد 2 صفحہ نمبر 566، اور تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی صفحہ نمبر 277 کے اوپر۔